فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے، بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کے پی میں پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے، مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان، وفاقی وزراء عطا تارڑ، احد چیمہ اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دشمن سے ہماری فتوحات ہضم نہیں ہو رہی، دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر برائے خارجہ اور یورپی امور ڈاکٹر گورڈن گرڈیچ ریڈمن کی ملاقات۔ دونوں ممالک کا تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراعت، سیاحت اور ہنرمند افرادی قوت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ کروشین وزیر خارجہ نے علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان اور اس کی قیادت کے نمایاں کردار کو سراہا۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان تجارت میں اضافہ خوش آئند قرار۔ سرمایہ کاری، تعلیم، دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کروشیا کے وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز بریفنگ۔ اسحاق ڈار نے کہا باہمی تجارت میں مزید اضافے کے لیے نجی شعبے کے روابط کو فروغ دیا جائے گا۔ کراچی بندرگاہ خطے میں تجارت کے فروغ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کروشیا پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائے۔ پاک بحری اور پی ایم ایس اے کا 24 گھنٹوں میں دوسرا کامیاب آپریشن۔ اور ماڑا کے قریب کھلے سمندر میں کارگو کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھرنے سے ڈوب گئی۔ کشتی میں عملے کے 20 ارکان سوار تھے۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس حنین نے بروقت پہنچ کر عملے کے تمام افراد کو بچا لیا۔ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور پی ایم ایس اے کے ڈیفینڈر جہاز نے حصہ لیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے ساتھ ایران اور پڑوسی ملک عراق کے 5 شہروں میں جاری 6 روزہ عوامی سوگ کی تقریبات ختم۔ آیت اللہ خامنائی کی میت کو گزشتہ 6 روز کے دوران ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں لے جایا گیا، جہاں لاکھوں زائرین نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید سپریم لیڈر کو ان کی خواہش کے مطابق امام رضا کے مزار کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے نئی جوابی کارروائی کی ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی مہر نیوز کے مطابق ایران کے جنوبی علاقوں پر امریکہ کے حملوں کے جواب میں ایران نے امریکی اہداف کے خلاف حملوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ اسلامی پاسداران انقلاب نے میزائل حملے کرتے ہوئے کویت میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہمارا ہے، کسی بھی مداخلت پر سخت جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایران نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی برقرار رکھی ہے، اسے دوبارہ کھولنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی طاقتوں کا اس سرزمین یا آبنائے ہرمز پر کوئی حق نہیں۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی مداخلت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ پنجاب میں مانسون کے دوران اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں ارلی وارننگ سسٹم مکمل فعال کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، ہمیں اثرات سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، مانسون کے حوالے سے پیشگی اقدامات کر رہے ہیں۔
لاہور میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے 10 سالہ بچی کی لاش ملی. ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی نفری کے ہمراہ موقع پر موجود اے ایس پی گلبرگ نے ایس پی ماڈل ٹاؤن کو حقائق سے متعلق آگاہ کیا. لواحقین کے مطابق 10 سالہ نعیمہ گھر سے ٹیوشن سینٹر گئی تھی. پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا. منگی ڈیم سانحہ 27 میں سے 3 شہید پولیس اہلکار آبائی علاقوں میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں صوبائی وزراء، قبائلی عمائدین اور شہریوں کی شرکت. شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت. لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا. سانحہ گل پلازہ کیس میں کراچی پولیس کا چالان مسترد. عدالت کا ڈی ایس پی رینک افسر کو تفتیش کے لیے مقرر کرنے کا حکم. اپنے حکم میں عدالت نے کہا کہ ایس بی سی اے، سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 سمیت دیگر کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں. 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے. ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور 2 افراد زخمی. فائرنگ کا واقعہ نواحی علاقے شاہ حسن خیل میں 2 گروہوں کے درمیان پیش آیا. مقامی افراد نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر جاں بحق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. پولیس ذرائع کے مطابق خونریز تصادم دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے. سی ٹی ڈی آپریشن کی کراچی نے کارروائی کے دوران کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر جھنگی کے عطاء الرحمان اور نعیم بخاری گروپ کے 2 اہم ملزمان کو گرفتار کر لیا. دونوں انتہائی مطلوب ملزمان دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں مطلوب تھے. جون میں پاکستان کو $3.5 ارب کی ترسیلات زر موصول. ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 2% اضافہ، ماہانہ بنیاد پر 18.3% کمی ریکارڈ. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 کے دوران مجموعی ترسیلات زر 41.6 ارب امریکی ڈالر رہیں. وزیر اعظم کا مالی سال 2025-26 میں ریکارڈ 41 ارب 60 کروڑ ڈالر ترسیلات زر بھیجنے پر بیرون ملک پاکستانیوں سے اظہار تشکر. پیغام میں کہا، اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں. مجھ سمیت پوری قوم کو ان پر فخر ہے. سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کو سراہا. محسن نقوی نے کہا، چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا. دنیا کو دہشت گردی، منظم جرائم، سائبر کرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اقوام متحدہ پولیس سربراہان کی سمٹ سے خطاب. کہا، دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا. ایک دوسرے کی تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے جرائم کے خاتمے میں کمی آ سکتی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات. ٹرانسپورٹ منصوبوں، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر منصوبوں اور عالمی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں، سرمایہ کاری کے مواقع اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. شرجیل میمن نے وفد کو یلو لائن BRT منصوبے پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. اینکر مرید عباس قتل کیس میں 7 سال بعد انصاف ہو گیا. ٹرائل کورٹ کا مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت کا حکم. شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری. اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا تھا. ملزم عادل زمان سپریم کورٹ سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد فرار ہو گیا تھا.
بحریہ ٹاؤن کے مختلف پروجیکٹس کے لیے غیر قانونی طریقے سے رقم بھجوانے کا الزام، سیشن کورٹ اسلام آباد سے 3 ملزمان کو ایک سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ ملزمان میں وائس چیف ایگزیکٹو، حوالہ ایجنٹ عمران کاکا اور پراپرٹی ڈیلر مشتاق احمد شامل۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں 6 سالہ بچے سے بدفعلی اور قتل کا مقدمہ، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے گرفتار ملزم حمزہ کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں نجی کمپنی کے کارگو طیارے میں سوار عملے کی تلاش کا آپریشن جاری۔ آپریشن میں پاک بحریہ کے جنگی جہاز، سی کنگ ہیلی کاپٹر، ڈیفینڈر طیارے، نیول ATR اور نیوی کے غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں۔ تلاش کا دائرہ ممکنہ مقام سے مزید 15 سے 20 ناٹیکل میل تک بڑھا دیا گیا۔ K2 ایئر ویز کے کارگو طیارے کو حادثے کی تحقیقات جاری۔ بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی ٹیم آج پھر کراچی ایئرپورٹ پہنچے گی۔ فلائٹ آپریشن دفتر سے مزید ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کراچی کے ولی کا اسپتال میں مبینہ طور پر HIV کا پھیلاؤ، محکمہ جاتی کارروائی کا دائرہ مزید وسیع۔ شو کاز نوٹس پانے والے 37 ملازمین میں سے 17 نرسنگ اسٹاف کو معطل کر دیا گیا۔ وادی لیپا کے عوام نے کالعدم کمیٹی کی ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ پاکستان اور پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی، امن و امان خراب کرنے کی کسی بھی سازش کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ کہتے ہیں ہم آباء و اجداد کے نظریے پر قائم ہیں اور پاکستان اور پاک فوج کے خلاف کسی بھی انتشاری گروہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وادی لیپا کے عوام انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث مودی کا دورہ آسٹریلیا، انسانی حقوق تنظیموں کا احتجاج کا اعلان۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھارت میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک ختم کرنے کا مطالبہ۔ یونان میں جنگی طیارے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، طیارے کے انجن اور پروں سے اٹھتے ہوئے شعلے زمین سے بھی واضح طور پر دیکھے گئے، جس کے بعد پائلٹ نے انتہائی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو زیکنتھوس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈ کیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی پر خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، محترمہ فاطمہ جناح عزم و استقلال کی ایک مضبوط علامت بن کر سامنے آئیں۔ تحریک پاکستان میں ان کی خدمات قومی تاریخ کا حصہ رہیں گی۔ وزیر اعظم نے پیغام میں کہا، قائد اعظم کے شانہ بشانہ فاطمہ جناح کی انتھک کوششیں قومی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی جدوجہد، کردار اور اصولوں کے ذریعے قوم کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ وہ ہر بہن اور ہر بیٹی کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل مقابلوں کا آغاز کل سے ہوگا۔ پہلے مقابلے میں فرانس اور مراکش کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ کوارٹر فائنل مقابلے کل سے 12 جولائی تک جاری رہیں گے۔ سیمی فائنل 15 اور 16 جولائی، پلے آف 19 جولائی، میگا ایونٹ کا فائنل 20 جولائی کو نیو یارک میں ہوگا۔